یووال نوآ ہراری اسرائیل کے بہترین ذہنوں میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب سیپینز دنیا بھر میں ہٹ ہوئی۔ کرس ایونز جیسے سٹار نے ان کی کتاب کے گن گائے۔ ان کو اسرائیل کی لبرل، ماڈریٹ یا آزاد خیال آوازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں وہ گئے شو پہ پیئرس مورگن کے، جو ایک چلتا پھرتا گوف بال ہے۔ جو بھی اس کے شو میں آ کے بیٹھتا ہوگا، جو اس کے اسٹوڈیو میں آ کے کام کرتا ہوگا، جو ایک زمانے میں اس کا کلاس فیلو ہوگا، جو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوگا یا جو اس کا شو دیکھتا ہوگا، سب کے ذہن کو سکین کرو تو پتہ یہ چلے گا سب کے ذہن میں پہلا لفظ آتا ہے گوف بال۔ اس مخلوق کو دیکھتے ہی میں نے آج ایک گوف بال کو دیکھا ناشتہ کرتے ہوئے، میں نے ایک گوف بال کو سنا شیو کرتے ہوئے، میں نے آج ایک گوف بال سے بات کی۔ یہ اتنا سمگ ہے خود پہ، اتنا فخر کرتا ہے کہ طلعت حسین کو الٹی آئے گی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ وہ اپنی سمگنس سے توبہ پڑے گا شاید۔ لگتا ہے اس کو آج کل کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک یہ ہر گزرتے بندے سے یہ نہ پوچھ لے تم حماس کی مذمت کرتے ہو یا نہیں؟ کرا حماس کی مذمت، چلو شاہ حماس برا ہے، مجھے دن رات خوابوں میں حماس آتا ہے، میری وائف حماس کے کسی بندے کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہی۔ خیر، یووال نوآ ہراری گئے ان کے شو میں اور میری امیدیں کچھ زیادہ تھی ان سے، اور انہوں نے جو باتیں کی مجھے ان سے بہت مایوسی ہوئی۔ یووال دعویٰ کرتے ہیں اسرائیل کی کوشش ہوتی ہے سویلینز یعنی عام انسانوں جن کا کسی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ نہ مریں۔ اسرائیل ان کی جان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے بقول یووال کے۔ میرا مطلب اگر آپ ہوائی جہاز سے بامز کی بوچھاڑ کرو گے ایسے علاقے میں جو چھوٹا سا ہے جدھر انسانوں کی بڑی تعداد سمٹ کے رہ رہی ہے، تو میرے بھائی اس سے تو الٹا ہی ثابت ہوگا کہ اسرائیل نہ صرف اوائڈ نہیں کر رہا سویلین کیجولٹی، اسرائیل جان بوجھ کے معصوم انسانوں کو مارنے کے در پہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسرائیل حماس نہیں ہے، اسرائیل ایک دہشت گرد آرگنائزیشن نہیں ہے۔ ڈوڈ، بامز گرانے سے دہشت نہیں پھیلے گی تو کیا کوکین انڈیوسڈ یوفوریا پھیلے گا؟ لوگ یہ کہیں گے یس یس، ہماری نجات آ گئی، ہمیں سب کچھ مل گیا، لائف میں جو ہم چاہتے تھے، ہمارے ارمان، ہماری دلی خواہشیں، یہ دیکھو بم نے میرا 7 سالہ بچہ مار دیا۔ یووال جیسے ہسٹورین اور فلاسفر کو یہ بات پتہ ہوگی، کیوں نہیں پتہ ہوگی، کہ دہشت گردی صرف پرائیویٹ انسان یا گروپس نہیں کرتے، ریاستیں بھی کرتی ہیں۔ نازی رجیم جو جرمنی پہ قابض تھی، جب ریاست کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا تو 60 لاکھ یہودیوں کو اپنی جان کھونا پڑی۔ بھلا وہ رجیم کیا تھی؟ کوئی پوچھے یووال نوآ ہراری سے۔ پھر یووال کہتے ہیں کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ایک خوددار زندگی بسر کر سکیں۔ فلسطینیوں کا مستقبل روشن بنانے کے لیے اسرائیل کو سٹیپس لینے چاہیے اور انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قوانین اور سٹینڈرڈز پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب ایگزیکٹلی کیا ہے یووال؟ تھوڑا اس کو الیبوریٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلسطینیوں کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ جو اسرائیل کرتا چلا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر رہا ہے، ان کی زمینوں پر گھر، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہا ہے، انہیں ووٹ کے حق سے محروم کر رہا ہے، ان کی چلنے پھرنے کی آزادی چھین رہا ہے، ان کا پانی روک رہا ہے، ان کی معیشت تباہ کر رہا ہے، انہیں روزگار سے محروم کر رہا ہے، ان کا قتل عام کر رہا ہے۔ جب وہ پیسفل
पीसफुल पुरअमन एहतजाज करते हैं तब भी उन पे गोलियां चलती हैं। युवाल स्पेसिफिकली ये क्यों नहीं कहते कि इसराइल को ये सब बंद करना चाहिए? फिर आगे चल के वो कहते हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे ब्लेम बहुत ज्यादा आता है। बकौल युवाल के उसने अपनी जिम्मेदारी इसराइल के लोगों को महफूज रखने की ठीक तरीके से नहीं निभाई। उसकी हुकूमत को चौकन्ना रहना चाहिए था। अक्टूबर 7 के हमले को प्रीएम्प्ट करना चाहिए था और रोकना चाहिए था। लेकिन युवाल ये क्यों नहीं कह रहे कि जिस ऑक्यूपेशन के जबर के नीचे इसराइल की हुकूमत ने फलस्तीनियों को अशरों से रखा हुआ है, बशमूल नेतन्याहू हुकूमत जो फलस्तीनियों पे ज्यादती को नेक्स्ट लेवल पे ले गई, उसमें शिद्दत ले आई, ये क्यों नहीं बोलते युवाल कि इस जुल्म को खत्म ना करके, इस बेइंसाफी के सैलाब को ना बंद करके नेतन्याहू ने ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है हालात को बिगाड़ने में, खित्ते को मजीद गैर महफूज बनाने में।